یہ نیوز بریک ہوتی ہے انڈیا کے کسی چینل پر, بھارت کے کسی چینل پر, ایک گنجان آباد علاقہ جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں, اور پھر وہ جو لوگ حملہ آور ہیں ان کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ, اور جس طریقے سے اسٹریٹجک ایک آپریشن کیا جاتا ہے جس میں ٹرینڈ ایلیمنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہ جدید اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بھارت سے آ رہا ہے. اور کس راستے سے آ رہا ہے؟ افغانستان کے راستے سے آ رہا ہے. اور اس ملک افغانستان کے راستے سے آ رہا ہے کہ جن کو ہم نے 40 سال سے زیادہ پناہ دی. اور پھر بلوچستان, جہاں بلوچستان ایسا ایک وقت تھا کہ جب بلوچستان کی امن کی مثالیں دی جاتی تھیں, اور پھر جب یہ پناہ گزین, کوئی غلط بات نہیں ہے, ہمارے دروازے کھلنے چاہیے, لیکن جب یہ افغانستان کے لوگ یہاں پر آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کرمنل ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا. اور پھر یہ پناہ دینے کا ہمیں یہ فائدہ مل رہا ہے اور ہمیں یہ گفٹس مل رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین بھارت کے ذریعے استعمال ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرے, کیونکہ بلوچستان میں یہ کارروائیاں اس لیے کی جاتی ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے. جناب اسپیکر, بہت زیادہ کشیدہ حالات ہیں بلوچستان کے, اور آج میں یہ برملا کہتی ہوں کہ اس کی وجہ صرف اور صرف سیاستدان ہیں. ہمارے فوجی, ہماری فورسز دن رات اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں, لیکن صرف یہ ان کی ذمہ داری نہیں, یہ صرف پاک افواج کی ذمہ داری نہیں کہ وہ قربانیاں دیں, ہمارے جوان شہید ہوں, ہماری ماؤں کے گھر میں جوان لاشیں جائیں, اور ہماری فورسز, ہماری پاک افواج ہر وقت قربانیاں دینے کے لیے آگے ہو. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. اور یہ جو سیاستدان آج جتنے بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, میں سن رہی تھی کہ زاوید علی ریکی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں علی مدد جتک صاحب بیٹھے ہیں, یہ تاریخ میں کوئی نام لکھوانے کی بات کر رہے تھے. جب آپ ٹیپو سلطان جیسی, جب آپ خالد بن ولید جیسے کام کریں گے, جب آپ صلاح الدین ایوبی جیسے کام کریں گے, تو تب آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا. یہاں پر تو ہماری ڈیولپمنٹ اسکیمیں بکتی ہیں. آپ کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے. بلوچستان کا مسئلہ غربت کا مسئلہ ہے, بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے. آج یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, منتخب کردہ نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں بار بار یہ کہوں گی کہ آج پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے, آج بلوچستان جس نہج پہ کھڑا ہے, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. کتنی ڈیولپمنٹ سکیمز ملتی ہیں جناب اسپیکر, پاکستان کے جس حصے میں بھی آپ چلے جائیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں تو بہت پیسہ ہے. بالکل بلوچستان میں بہت پیسہ ہے, آپ کے بارڈرز کے ذریعے بہت پیسہ ہے. آپ کے ایک ڈی سی جو لگتا ہے 20 کروڑ دیتا ہے, اور ڈی سی لگتا ہے کسی علاقے میں, کیوں لگتا ہے, کیا کرتا ہے وہ وہاں پر جا کر, یہ بتائیں نا. یہ سوال آج اس اسمبلی کے فلور پہ, میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھتی ہوں, میں باپ پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں, لیکن حق اور سچ میں ضرور بولوں گی. اس لیے بولوں گی کہ علی مدد جتک صاحب, آج آپ نے حلف پڑھا, آج یہ حلف ہم نے دوبارہ سنا, یہ حلف ہم سب نے بھی پڑھا, اور مجھے لگتا ہے صرف پڑھ کے ہم یہ فائل بند کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ حلف ہم پڑھتے ہیں, کان کھول کے آپ سب سن لیں کہ یہ حلف ہم پڑھتے ہیں خدا کی قسم کھا کے. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے, خدا کی قسم ہم کرپشن نہیں کریں گے, خدا کی قسم کہ ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں گے. یہ خدا کی قسم کھا رہے ہیں. آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. 4 دن کی زندگی ہے, اسی اندھیری قبر میں سب نے جانا ہے, اور دبوچ لیے جائیں گے, سب کے سب دبوچ لیے جائیں گے. اور یہ جتنے بھی قتل عام ہیں, میرے کوئی ذاتی کوئی دشمنی نہیں کسی سے, لیکن جب بات آئے گی پاکستان کی, جب بات آئے گی پاک افواج کی, جب بات آئے گی بلوچستان کی, جب بات آئے گی بلوچستان کے غریب عوام کی, اس وقت میں کھڑی ہوں گی.
میں ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی. اور جناب اسپیکر, یہ جو پہاڑوں پر لوگ ہیں, یہ جتنی بھی تحریک چلی, BLA, BLF, BRA, یہ پہلے نواب سردار ان سب تحریکوں کو دیکھ رہے تھے, اور اس کے پیچھے ہمارے دشمن جو اعلی کار ہمارے اپنے لوگ پھر ان کے بنتے ہیں. اب یہ تحریکیں نکل کر ایک عام غریب بلوچ کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں. یہ پہاڑوں پر کون لوگ ہیں؟ اس 19 سال کے لڑکے کو کون سا نظریہ آپ سمجھائیں گے جس کو آپ اس کے حقوق نہیں دے رہے؟ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں بلوچستان کے کیا مسائل ہیں. پنجگور کا ہم نے وزٹ کیا, اوران کا ہم نے وزٹ کیا, تربت کا ہم نے وزٹ کیا, گوادر کا ہم نے وزٹ کیا, اور پھر آپ کے بہت قریب علی مدد جدک صاحب سریاب کا ہم نے وزٹ کیا. آپ جا کے حالت زار تو دیکھیں وہاں پر لوگوں کی. آپ ڈیولپمنٹ سکیمز کی بات کرتے ہیں, میں کہتی ہوں اگر صرف یہ ڈیولپمنٹ سکیمز ہی صحیح طریقے سے خرچ ہو جائیں اور اپنے اپنے علاقوں پر آپ لوگ یہ ڈیولپمنٹ سکیمز لگا دیں تو آج یہ بلوچستان کا حال نہیں ہوتا. 2 ایسے ایشو ہوتے ہیں دنیا بھر میں, جناب اسپیکر ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لیں, 2 ایسے ایشو ہیں کہ جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے ریسورسز, دوسرا جب آپ کے حقوق نہ ملیں. آپ کی BLA سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے, آپ کی BRA سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے, آپ کی بلوچ یکجہتی کمیٹی سٹارٹ ہوتی ہے چند لوگوں سے, اور اب وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. کیوں؟ اس سب کے ذمہ دار سیاستدان ہیں, اس سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو آج اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں. آپ سب کی ترقی ہو رہی ہے, ایک گاڑی سے 10 گاڑیاں بن رہی ہیں, ایک بنگلے سے 10 بنگلے بن رہے ہیں, آپ سب کے بچے باہر ملکوں میں پڑھ رہے ہیں, آپ کے علاقے اتنے غربت کا شکار کیوں ہیں؟ آج میں آپ سب سے یہ سوال کرتی ہوں. میری یہ باتیں بہت بری لگیں گی, میری یہ سچ بھری باتیں بہت چبھیں گی, لیکن نہیں جناب اسپیکر, آج آپ مجھے بالکل خاموش نہیں کروائیں گے. آج میں جب تک اپنی بات کمپلیٹ نہیں کروں گی میں خاموش بھی نہیں ہوں گی, اور میں بیٹھوں گی بھی نہیں, اور میں واک آؤٹ بھی نہیں کروں گی. جناب اسپیکر محترمہ میری گزارش سنیں. آج میں کیونکہ آج یہ فرازیم شاہ کی آواز نہیں ہے, آج یہ آواز ہے پاکستان کی, آج یہ آواز ہے بلوچستان کی, آج یہ آواز ہے ہر اس غریب کی جس کے حقوق مارے جا رہے ہیں. اور اس کے حقوق کون مار رہا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میڈم میری پریزیڈنٹ کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ وزیر اعلیٰ کون ہے؟ کوئی فورس کا بندہ ہے؟ میری گزارش یہ تھی, آج جو پاکستان اور بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں. میڈم سنیں تو صحیح, آپ جناب اسپیکر اس پہ مائک بند کریں, میڈم کی مائک بند کریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سنیں. افطاری کے لیے ہم نے جانا ہے, سب نے, شیم صاحب نے اسپیچ کرنی ہے. میرے پاس 10 آپ اس پہ بات کر رہے ہیں نا, آپ نہیں, آپ جو نا ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہی ہیں. آپ بی اسپیسیفک میں نے آپ سے کہا تھا جی. بلوچستان کی پاک افواج کی بات کر رہی ہوں. پاک افواج کب تک قربانیاں دے گی؟ مجھے بتائیں, ہم ان شہیدوں کا لہو کب تک بہائیں گے اس سرزمین پر؟ کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے یہاں پر پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میڈم آپ الزام تراشیاں کر رہی ہیں, آپ الزام تراشیاں کر رہی ہیں لوگوں کے اوپر. الزام تراشی میں کسی پہ نہیں کر رہی, میں حقیقت بتا رہی ہوں. کتنا بتایا آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اور یہاں ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. میں سلوٹ پیش کرتی ہوں, دھنیش سینیٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, میں انہیں سلوٹ پیش کرتی ہوں. ایک غیر مسلم ہیں, ایک ہندو ہیں, اور وہ اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلموں کو, ہم قرآن کے متوالوں کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ منافقت نہ کرو, آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے. جھوٹ نہ بولو, آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے. شرم سے ہم سب کو ڈوب مرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے قرآن میں شاید نعوذ باللہ یہ لکھا ہے جھوٹ بول دو تو جنت مل جائے گی, آپ منافقت کر لو تو جنت مل جائے گی. اگر میں یہاں پر یہ بات کرتی ہوں جھوٹ اور منافقت نہ بولے جائے تو کہتے ہیں جی فراز شاہ کو سیاست نہیں آتی. ایک منٹ جناب اسپیکر, شرم سے بلوچستان کو نہیں مرنا چاہیے, شرم سے پورے پاکستان کو مرنا چاہیے. کہ دور بدل گیا, کیا سورج نکلنا بند ہو گیا؟
نعوذ باللہ قرآن تبدیل ہو گیا, نعوذ باللہ چاند نکلنا بدل گیا, کیا دن اور رات تبدیل ہو گئے؟ دور نہیں بدلا, وہی خدا, وہی قرآن, وہی رسول. کون بدل گیا؟ میں اور آپ بدل گئے. کیوں بدل گئے؟ اس دنیا کے لالچ میں بدل گئے. آج بلوچستان کا جو یہ حال ہے, آپ اس 19 سال کے لڑکے کو جو پہاڑ پہ چلا گیا ہے, اس جوان خون کو کیا بتائیں گے؟ کون سا نظریہ آپ سکھائیں گے؟ آپ سب ذمہ دار ہیں, پاکستان کے حالات کے ذمہ دار یہ سیاستدان ہیں. اور آج اس ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے خدا کو جان دینی ہے. آپ سب نے اسی اندھیری قبروں میں جانا ہے اور جواب دہ ہوں گے خدا کے سامنے. تو آپ سب ہوش کے ناخن لیں, کیونکہ ہم جب تک بنیادی, میری بات سنیں جناب اسپیکر, میں سریاب میں گئی, وہاں پر جو میں نے لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ فٹ بال کا میچ کھیل رہی ہیں. اتنی ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں ہماری, بلوچ بچیاں ہیں. اسی طریقے سے پنجگور میں میں گئی, پنجگور کی جو غربت کے حالات ہم نے دیکھے. ہم تربت گئے, ہم اوران میں گئے. بی ایل اے کون ہے اوران میں؟ ڈاکٹر جناب اسپیکر, بلوچستان کے حالات غربت کی وجہ سے اس نہج پر پہنچے ہیں. بلوچستان کے حالات نا انصافی کی وجہ سے اس نہج پہ پہنچے ہیں. اور آج میں یہ بھی کہوں گی, اپنے تمام ججز کو بھی یہ کہوں گی, لا قانونیت کی وجہ سے بھی پاکستان اور بلوچستان کے حالات آج اس نہج پہ پہنچے ہیں. اگر آپ کے قلم کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں کسی ڈر سے, کسی خوف سے, تو چوڑیاں پہن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. اور یہی وقت ہے جناب اسپیکر, اپنی آپ کو بھی, بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں. آپ بھی بہت خدا اور رسول کی باتیں کرتے ہیں نا, آپ بھی بہت قرآن اور رسول کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آج یہ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں. یہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں. پیٹ ہی نہیں بھرتے جناب اسپیکر, کرپشن اتنی کرتے ہیں. ہمارے بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. بس کرے میڈم, that's it. Thank you very much. Thank you madam, thank you very much. جی خیرجان, اوکے that's it. خیرجان بلوچ صاحب کا مائک آن کریں, خیرجان بلوچ صاحب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی